ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ انسان کے ذلیل ہونے کے لیے اللہ کی نافرمانی کافی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تم پر تنقید کرتا ہے اور تمہیں روک لیتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہاری تعریف اور ہر وقت تعریف کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس کو علم بھی نہیں جانتا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب اور اچھی طرح استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کر سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے الہی، جو سلوک غصے میں تو ہم سے کرتا ہے وہ سارنگی کی آواز سے زیادہ خوشگوار ہے۔ تیرا بظاہر غصہ دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ تیرے غصے میں بھی شیرینیاں اور لطافت ہے جو ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ اگر تیرے غصے کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے تو عالم اگر رو رہا ہو تو خوشی سے ہنسنے لگے۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں، زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ کوئی اللہ کو پہچاننے والا ایسا نہیں جو مصائب کے مکتب سے فارغ التحصیل نہ ہوا ہو۔ عشق اور محبت کرنے والا ہی دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ سب کہنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا اچھی بات ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص پاگل پن ہے اور ہر عبادت بوجھ ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ایک روشنی انسان کے اندر ہوتی ہے، جب یہ خوب روشن تیز ہوتی ہے تو زندگی کے سبھی رنگ روشن لگتے ہیں۔ اگر یہی روشنی دھیمی پڑ جائے تو زندگی کے بھی سب رنگ بے نور لگتے ہیں۔ اسی روشنی کا نام امید ہے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا
یا دل سے اتر جانا۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ کسی نے جواب دیا، نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دے سایہ ضرور دیتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل، ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے۔ پوچھا چڑیوں سے کیسے بنا آشیانہ تو بولی، بھرنی پڑتی ہے اڑان بار بار، تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے۔ خواہش رکھ بلبل بننے کی، نہ سوچنا کبھی عقاب کا۔ شکاری خود شکار ہوتا ہے ایک دن، اور بلبل کو ڈر نہیں حساب کا۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ یہی سلوک ہے اگر آدمی کا آدمی سے، عجب نہیں کہ دنیا میں آدمی نہ ملے۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں فراخ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، اسلام سے غافل ہونے سے ہے۔ اطمینان قلب ذکر میں ہے، لوگ اسے فکر میں تلاش کرتے ہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں آ رہا، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ ایک لمحے کی خطا پر چشم شب بیدار کا روئے جانا روئے جانا روئے جانا عشق ہے۔ جب دنیا کا ہر تعلق بے سکونی کا باعث بننے لگے تو جان لو کہ اللہ تعالی سے اپنے تعلق کا نئے سرے سے جائزہ لے لینے کی ضرورت ہے۔ جو ٹیڑھا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور جو سیدھا ہے وہ کام آ جاتا ہے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ اصل غریب تو وہ ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قربان ہو جاؤ اس غم کے جس نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ اللہ ہی تو ہے رازدار ہماری کپ کپاتی ہوئی دعاؤں کا۔ جہاں اسلام طریقہ حیات نہیں، وہاں جہالت، اخلاقی پستی اور ظلم کا راج ہوتا ہے، پھر چاہے وہ مسلم معاشرہ ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے، لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ جب رات شروع ہوتی ہے، عاشق اللہ سے محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر بد ہے تو بادشاہ بن کر بھی بد رہے گا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سورج کی کرنوں کی طرح اندھیروں کے پیچھے جاتی ہے اور ان کو روشنی فراہم کرتی ہے۔
اللہ کی رحمت یہ گناہ گاروں کے پیچھے جاتی ہے کہ اے غافلو کدھر پھرتے ہو، ادھر آؤ۔ پھر کوئی نہ کوئی جلوہ خود یا کوئی جلوہ دینے والا بندہ پہنچ جائے گا اور آپ کا احساس بدل جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں عذاب آتا ہے، اور اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں رحمت آتی ہے، بلکہ رحمت للعالمین آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کا اتنا برا حال تھا کہ اس کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ وہ لوگ جو سب کے لیے رحم مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت منظور ہو گئی ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے وہ دل ہمیشہ قرار اور سکون میں رہے گا، اور قرار اور سکون کی جگہ جنت کے علاوہ کیا ہے؟ ہر پرانا کبھی نیا تھا اور ہر نیا کبھی پرانا ہوگا۔ جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد۔ موت ختم ہو جانے والی زندگی کو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں بدل دیتی ہے۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ گناہ کا موقع ہو اور تم گناہ نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ کامیابی صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، ایمان کی حالت میں موت۔ محبت اگر اللہ سے ہو تو صبر تھکتا نہیں بلکہ لازوال ہو جاتا ہے۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ محبت دعا ہے اور دعا بس اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے اور آخرت سے محبت کرنے والے یہ دو مزاج ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں؟ آگ والے اور جنت والے دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں یہاں دنیا میں بھی الگ الگ ہوں گے۔ لازمی بات ہے کہ ان کا سفر الگ ہوگا، اور بہت جلد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں مختلف مسافر ہیں اور مختلف راستوں کے مسافر ہیں۔ زندگی میں سے تیر کر نکل جانا بھی سیکھ لینا، برے لوگوں کو جاننا بھی علم ہے۔ اچھائی کو اچھائی جاننا چاہیے، لیکن اچھائی جاننے کے لیے شر کو پہچاننا ضرور چاہیے تاکہ شر سے محفوظ رہ سکے۔ شر کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شر ہے۔ جب اللہ آپ کو بڑا بناتا ہے تو آپ بڑے تحمل مزاج اور صبر والے ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو بڑا اور عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں، حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔ جب ہماری تمناؤں کے پاؤں چادر سے باہر نکل آتے ہیں پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی
جن میں احساس نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ محبت کے ساتھ سجدہ کرنا، ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی بھی سجدہ کر رہا ہے۔ جو محبت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم اللہ والا کہیں گے، اور جو صرف سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم اہل ظاہر کہیں گے، یعنی شریعت والا۔ ایک شخص وہ جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، اور اسی کشمکش میں یہ چند مقدس ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ اپنے جسم کو سواری کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی معرفت سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے کچھ شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا، کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزار غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ آپ کامیابی چاہتے ہو تو چپکے سے عبادت کرتے جاؤ۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے، یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے۔ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوئی اور ہے اصل چیز تو وہ ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھ کے چکر میں آ جائیں اور اس اور سے غافل ہو جائیں۔ اس کا بڑا راز ہے اور یہ راز سمجھنا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی اور بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرے، اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ جہاں آپ کو سکون ملے۔ سکون خیال کا وہ مقام ہے جہاں غم اور خوشی دونوں ہی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل دل کے سکون کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر رحم کرنا سکون کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ دل کا سکون اللہ کا قرب ہے۔ بندے کو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔
تم ایسا کرو کہ نہ اچھی زندگی کی حسرت کرو اور نہ بری زندگی سے نفرت کرو، بلکہ جو زندگی تمہیں میسر ہے اسے اچھی طرح جینا شروع کر دو، اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگا کرو کہ اے مولا ایسی زندگی عطا کر جس سے تو بھی راضی ہم بھی راضی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس سے بچائے کہ اکثر نفس وہی چیز پسند کرتا ہے جو اللہ تعالی کو ناپسند ہو۔ ایسی چیزوں کے شوق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی کی جانب سے تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ وہ لوگوں میں ہر طرح کی خیر تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں سے بدلے کی امید نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اگر دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کوئی بھی نصیحت خواہ کتنی ہی بار کی جائے کوئی اثر نہیں کر سکتی، اور دل کی یہ صلاحیت گناہ چھین لیتے ہیں۔ غفلت دل کے دروازوں پر بیٹھ جاتی ہے تاکہ نصیحت اندر نہ جا سکے۔ ہر بات بامقصد ہوتی ہے، فضول باتیں بھی تو انسان کسی مقصد سے ہی کرتا ہے۔ ساری کہانی یقین ہے، ہر منزل پر پہنچنے والے کے پاس یہی ایک چیز ہوتی ہے جو سفر میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے اللہ کی عنایت پر اور اپنے فیصلے پر۔ وہ لوگ مردہ ہی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، بھلے ہی وہ سانس لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ یہ دیکھا کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسے ہو، کیونکہ جو سلوک تم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک اللہ نے تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ معاف کرنے والوں کو معاف کیا جائے گا، سزا دینے والے کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے انہیں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہر تنہائی انہیں ان کے رب سے ملنے کا اور بات کرنے کا موقع جو دیتی ہے۔ اس دل میں اللہ نہیں آتا جس دل میں نفرت ہو۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے انہیں یاد دلاؤ کہ اللہ انہیں نہیں بھولا۔ دیکھو لوگوں کو اپنی باتوں سے پریشان نہ کیا کرو، انہیں اتنی بات ہی سمجھایا کرو جتنی ان کی سمجھ ہے۔ جن لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے وہ جلدی اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں پر محنت کرو۔ مسائل کا حل تلاش کرنے والی جماعت مسائل کو ٹھیک کرنے والی جماعت سے الگ ہونی چاہیے۔ بہار کی امید رکھنے والے غموں میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عقل مند وہی شخص ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کرے، اور وہ جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ امید دھوکہ دیتی ہے سوائے اس کے جو اللہ سے جڑی ہو۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ لوگوں نے تنقید کرنے کی صفت اپنا لی ہے اور عمل کرنے کی صلاح دینے لگے ہیں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے۔ زیادہ تر عقلیں چمک دمک یا لالچ کی جگہوں پر کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں۔ وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے۔ بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہوگا۔ کینہ اور حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں ہیں مگر ان کو ملتی نہیں، اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے۔ خدائی فیصلے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مردوں کا حسن ان کی عقلوں میں چھپا ہوا ہے اور عورتوں کی عقلیں ان کے حسن کے پردے میں ہیں۔
मौत का सच्चा होना उम्मीद के झूठे होने को बताता है। आखिरत का सवाब दुनिया की मशक्क़त को भुला देगा। यानी जो शख्स आखिरत के सवाब को नज़र में रखेगा वो दुनिया की ज़हमत और मशक्क़त को हल्का समझेगा। आखिरत का तलबगार अपनी उम्मीद को पा लेता है और दुनिया में जो उसके लिए मुकद्दर हो चुका है वो उसे भी ज़रूर ले लेता है। जब तुम उम्मीदों की इंतहा को पहुंच जाओ तो अजल यानी मौत के अचानक टूट पड़ने को याद करो। गुनाहगारी वो जलील हिसार है जो अपने करने वाले को रोकता नहीं और जो इसमें पनाह ले उसकी हिफाजत नहीं करता। अच्छी नीयत इंसान के अंदर की खूबसूरती है। अपनी बातों को कम करो, मलामत से महफूज रहोगे। जाहिल वो है जो अपनी कद्र ना जानता हो। आदमी के साथ सिवाय अमल के और कुछ नहीं जाता। किसी शरीफ की तौहीन और जलालत और किसी कमीने की ताज़ीम और तकरीम से हमेशा बरकिनार रहना चाहिए। कमज़ोरों पर रहम ना खाने वाला ताकतवरों से मार खाता है। वो इल्म जो किताब में नहीं वो सिर्फ जुनून से मिलता है, नज़र से मिलता है, नसीब से मिलता है। अपनी ज़्यादा तारीफ़ करना हलाकत की वजह है। अल्लाह की तरफ वही जाता है जिसके साथ अल्लाह होता है, वरना कोई इंसान अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने अपना एक इंतज़ाम रखा हुआ है। उसने परिंदों की जेब नहीं रखी लेकिन उनका रिस्क रखा है। जो आपको नहीं बनाया गया वो बनना जुल्म है। उस शख्स को माफ़ कर दो जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहा। ये पता नहीं है कि कल का दिन आएगा या नहीं। आप आज के दिन को ठीक कर लो, यही आखिरी दिन है। दिल के अंदर जब हकीकतें शोर मचाने लगती हैं उस वक्त तुम देखोगे कि बाहर से बंदा बिल्कुल खामोश हो जाता है। दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत उन दिलों को अपनी तरफ खींच लेती है जिनमें ईमान की कमी होती है, और जिन दिलों में ईमान की हुकूमत हो उनको आखिरत की ज़ेबो ज़ीनत ही की ख्वाहिश होती है। उन लोगों के साथ रहा करो जो दुनिया और आखिरत का राज जानते हैं। बड़ी उम्मीद है कि शायद तुम्हें भी ये इनाम मिल जाए, तुम भी मर्द कामिल बन जाओ। दिल से ही हर चीज़ शुरू होती है, हर वो चीज़ जो माना रखती है, और अल्लाह तक जाने का रास्ता भी दिल से ही शुरू होता है। जिसकी अकल जितनी ज़्यादा हो जाती है उसकी ख्वाहिशें उतनी ही कम हो जाती हैं। कुछ लोग बड़ी ताकत और कुदरत के मालिक होते हैं और फिर अचानक उनसे ये सारी ताकत और कुदरत छीन ली जाती है, क्योंकि वो ये समझने लग गए कि ये ताकत उनका अपना कमाल है, लेकिन वो तो अल्लाह की अता थी। कुछ लोगों को बारिश महसूस होती है और कुछ बस इससे गीले हो जाते हैं। हसद करना छोड़ दो, क्योंकि ये अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ है। गुर्बत से ना डरा करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें आग से डराता है, ना कि गुर्बत से। छोटी उम्र में समझी हुई बात पत्थर पर नक्श करने के बराबर है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी खामोशी आपको ताज्जुब में डाल देती है, लेकिन उनके समझदार या कम अक्ल होने का अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब वो बोलते हैं। इंसान की परेशानी की वजह यह भी है कि इंसान तकदीर से बहुत ज़्यादा और वक्त से पहले चाहता है। बेहतरीन दाई वो है जो ज़बान से पहले अपने किरदार से दावत देता है। अल्लाह जिसके साथ हो उसका रंज और गम से क्या वास्ता। गम तो उसका है जो खुदा का साथ छोड़ देता है। तन्हाई में इबादत करने वाला ईमान की हलावत पा लेता है। बाज़ मर्तबा जो चीज़ें आपका दिल तोड़ती हैं
وہ نتیجتاً آپ کی نظر ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ہر ایک آپ کو اپنی حسب ضرورت چاہے گا، اس لیے وفاداری میں ہلاک مت ہو جاؤ۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہیں، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ اندر سے خوبصورت بنو۔ آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑا؟ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو کیسی عبادت کی؟ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہیں جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ نرم دل لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ دھوکے بازوں کے لیے ان کے دل سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ تو سورج ہے تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز گھر میں اتر شام کے بعد۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ زیادہ سنجیدہ نہ ہو، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے جو صرف آپ کر سکتے ہیں۔ غرور یہ ہے کہ حق سے انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے دوستوں کے پاس جا کر اللہ کا راستہ مانگا کرو، بلکہ اللہ سے بھی اللہ کا راستہ ہی مانگا کرو۔ اگر کوئی درد پر ایک کتاب لکھ دے تب بھی آپ کو درد کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ صرف اللہ جانتا ہے کس کا ایمان پختہ ہے کس کا نہیں۔ ہمارا کام ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جن تک وہ نہیں پہنچا۔ روح کی سواری سانس ہے اور سانس کی سواری انسان کا باطنی وجود۔ عشق وہاں سے دلیل لاتا ہے جہاں سے دماغ کی حد ختم ہوتی ہے۔ درست فیصلے بھی اگر غلط موقع پر لیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ دانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ اپنے رازوں کو سینے میں چھپا کر رکھو۔ نیک نصیحتوں کی یاد ضمیر بنتی ہے۔ اگر محلوں میں رہنے والے قبر کی فکر میں ہوتے تو انسانیت اپنی موت نہ مرتی۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ پھوڑ لیں سر بھی تو دنیا کا معمہ نہ کھلے، جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ ایک آزاد پاگل اس عقل مند سے بہتر ہے جس کی عقل کو خرید لیا گیا ہو۔ اپنے جسم کو سواری کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی پہچان سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔
جن کے پاس واقعی علم ہے ان کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہ گار شخص نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار لوگوں میں گنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز سے کہا، میرے مولا، میں رائے گا جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب تک تم اپنے کمال کے احساس میں مست رہو گے تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ ساتھ چلنے والے مخلص ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ نفرت محبت کی ضد نہیں ہے بلکہ نفرت تو دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ تعلق ختم بھی ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا ہوتی ہے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر دور تک جانا چاہتے ہیں تو آہستہ چلیں ورنہ جلد تھک جائیں گے۔ اپنی اصل اور حقیقت کی بار بار یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے کسی بھائی کو بے عزت اور حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے۔ پاگلوں کے جھنڈ میں سمجھداری دکھانا بھی پاگل پن ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ جو زندگی غلام ہو ظالم کے حکم کی اس زندگی سے فوت ہو جانا ہی خوب ہے۔ وہ سب سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے، بس تم وہ سب کچھ اس سے کہہ دو جو کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح میں اتر جائے تو میٹھے لفظ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹا جا سکتا ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ چنا جاتا ہے۔ اسی راستے کے چننے میں انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ کوئی بھی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو پورے طور پر سکون، قناعت پسند اور خوشی کو پہچاننے والا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اوپر والے کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور نور نہیں رہتا، نار یعنی آگ بن جاتا ہے۔ آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ لوگ عہدہ سنبھالتے وقت جو حلف یعنی قسم اٹھاتے ہیں اس قسم کے بعد وہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے۔ دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔ جب انسان اپنوں سے بڑوں کی عظمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو دعا چھن جاتی ہے، دعاؤں کا اثر چھن جائے گا تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے
اسے دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ زندگی ایک خوبصورت تتلی ہے، ایسی تتلی جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے، اور پھر جب انسان سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ تتلی پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی برداشت کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری ضرورت اور حاجت پوری نہ ہو، یہ بات اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نااہل سے مانگنے جاؤ۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال بھی رزق ہے، دل کا احساس، رگوں میں خون، یہ زندگی سب ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی۔ دوسرے بچے نے کہا، میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان سے میں ڈرتا ہوں، تو بس آپ بھی یہی کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نفرت، کینہ، بغض، بدلے کا جذبہ، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے، ان سے حسد نہیں کرتا۔ کوزہ گر نے ہمیں مٹی سے کیا تھا تخلیق، کیا تعجب ہے اگر خاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ ذہین اور ہوشیار نقصان کو فائدے میں بدل لیتا ہے، جبکہ جاہل ایک مصیبت کو 2 آفتیں بنا دیتا ہے۔ جب بندہ ڈرتا ہے تو اللہ ہی اسے امید دیتا ہے، جب وہ غمگین ہوتا ہے تو اللہ اسے تسلی دیتا ہے، جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور گرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کی وجہ بنتا ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے مگر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ کم علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ گاہک کا اعتماد چیز کی قیمت کم ہونے سے نہیں بلکہ چیز کے معیاری اور اچھا ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ جس لمحہ آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدمت کا بہترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں رہنمائی پا سکے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آنکھیں جھکتی ہیں تو زمانے بھر کی حیا اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ برائی سے توبہ کرو اور بدنام سے سبق سیکھو اور نیکی کو چھپا کر رکھو۔ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے
اس میں کوئی خوبی نہیں۔ لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی ضرورت مند رہتا ہے، محتاج رہتا ہے۔ دوسروں کے دل نہیں توڑنے چاہیے، کسی کا دل رکھ لینا عبادت ہے۔ لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے۔ برداشت کرنا ایک عظیم عمل ہے جو باشعور لوگ کرتے ہیں۔ خود کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ بے شک بہترین ہے وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ آپس میں بحثیں نہ کیا کرو۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلیں بھرنا اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طلبگار کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کو دلائل سے قائل نہ کر سکیں تو پھر نرمی سے کام لیں۔ بادل برسے نہ برسے، اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اولاد خدمت کرے نہ کرے، اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ دل میں کسی کے ساتھ کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے؟ انسانوں کی دنیا میں انسانوں سے اچھا سلوک ہی حق کا راستہ ہے۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو، لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ دولت کو تم اپنی قبر کا چراغ بنا لو، کسی غریب کی زندگی سنوار دو۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ بڑی منزلوں کے راستے مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ بے معافی مانگنے والوں، سب کو معافی دے دیا کرو، اور یہی معافی کا راز ہے کہ جس نے سب کے لیے معافی مانگی وہ معاف کر دیا گیا۔ آنسو تیرے اللہ کا قرب ہے جو تنہائی میں نکل آئے۔ جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کر، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جہاں وابستگی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ مضبوط سیرت اور کردار کا پیدا ہونا صرف خدا اور آخرت پر یقین ہی کے نتیجے میں ممکن ہے۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے معلومات یا ان کے مناسب کی بنیاد پر۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو۔ صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالی نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کی وجہ ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رحمت کا حصول چاہتے ہیں، لیکن وہ اعمال نہیں کرنا چاہتے جو رحمتوں کی وجہ ہیں۔ حادثوں سے ہار جانا فطرت آدم نہیں، حادثے تو کھیلتے ہیں عظمت آدم کے ساتھ۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔
صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ اگر دنیا کے سارے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں تو جان لو کہ آپ کا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ اگر ہم حسب و نسب کی وجہ سے فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ عادت سب سے بدترین ہے، کیونکہ جس بنا پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو واپس لوٹنے تک جس انسان سے بھی ہم ملیں اسے ہم اپنے سے بہتر سمجھیں۔ دنیا میں 3 نقصان دہ چیزیں ہیں: دنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی، شک والی چیزوں میں پڑنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بھلائی کا سوال کیا اور اللہ نے ان گناہ گاروں کی زبان پر درود پاک جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے تو جان لیں کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے۔ لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تم جلد باز، برائی کو پھیلانے والے اور راز کو فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد سخت تھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائشیں اور نہ ختم ہونے والے فتنے آئیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی تمام باتیں قابل قبول ہوں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے طعنوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا وہ دیوانہ ہے۔ بہت سے قابل لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی قابلیت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور جب تک انہیں اپنے نقصان کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ راضی ہو جائے تو انسان کو دنیا میں ہی بہت سے انعامات مل جاتے ہیں، اور ان تمام انعامات میں سے ایک بہت عظیم انعام جو بندے کو ملتا ہے وہ سکون ہے۔ برائی کو چھپانے میں بھی محنت لگتی ہے اور برائی کو دور کرنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ عقل مند اسے دور کرنے کے لیے محنت میں لگ جاتا ہے اور بے وقوف اسے چھپانے کی۔ اور کچھ بندوں کو جب اللہ تعالی آزماتا ہے تو وہ بندے اپنے آپ کو بدنصیب کہنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں تحریر اچھی ہو اور آپ کی گفتگو پاک اور خوبصورت ہو تو سامنے والا اس سے متاثر ضرور ہوگا۔ اب خوبصورت تحریر اور گفتگو مخلص دلوں پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے فرشتوں سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ ان صلاحیتوں کو فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں لگا دے۔ پھر یہ بات تعجب کے لائق نہیں کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے اس کی ناشکر گزاری کے بدلے۔ خود کو بہتر بنانے کی کوشش اس لیے بھی کرو تاکہ دوسرے بہتر بندوں کو دیکھ کر تمہارا دل غمزدہ نہ ہو۔ خواہشوں کو جب دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اتنی کہ آخرت تمہارے لیے دھندلی ہو جائے، تو فوراً نفس کی اس سرکشی کا علاج کرو۔ یقیناً نفس نے تم پر بہت مضبوط حملہ کیا ہے۔ زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حق میں کام میں لگا ہو، اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھو زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی، کبھی کبھی غم انسان کو گھیر لیتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور جب ایسا ہو تو خاموش ہو جایا کرو اور اس وقت کو خاموشی سے گزار دیا کرو۔ یہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا طریقہ ہے۔ مومن کی زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ہر بار مدد کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا، وہ مسلسل اپنی پرواز کو بلند کرتا رہتا ہے۔
مصیبتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں اسے طاقت دیتی ہیں، اس کے پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کی کہانی دنیا داروں کی کہانی کی طرح نہیں ہوتی۔ غلط چیزوں کی ضد اچھی نہیں ہوتی، یہ ضدیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ساتھ لے آتی ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے سب چھین لے، ان ضدوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خاموشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی کے بہت سارے سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ ذہن میں اترتے ہیں، الہام کی طرح۔ زندگی کے سفر میں اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہوں تو یقیناً زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وہ نیک کام جس کو مخلص بندہ مخلص نیت کے ساتھ کرے اور اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کمی کو ہی اس کام کی خوبصورتی بنا دیا جاتا ہے، جس سے وہ کام امید سے زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے، پھر بھلے ہی اس میں وقت لگ جائے۔ اب توبہ کرو اور یاد گناہ سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ پھر جس کی پیدائش ہی ابھی ہوئی ہے وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ اگر آپ خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو آپ کمال کے انسان ہیں۔ ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پسندیدہ شخص کے 2 بول ہی کافی ہوتے ہیں۔ حقیقت کو جاننے کی کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کسی سوال کا جواب سیڑھی کا ایک پائیدان ہوتا ہے، جس کے بعد پھر سوال اور پھر جواب، یعنی ایک قدم مزید آگے، اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پرایا وہ نہیں جس کا بسیرا دور ہو، پرایا وہ ہے جسے گرد و غبار ڈھانپ لے۔ سب سے بڑی باطنی بیماری مایوسی ہے۔ ظاہری کوئی بھی بیماری اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ قتل کرتے ہوئے قاتل آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ گفتگو کا اختتام ہمیشہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ انسان کو اچھے اخلاق کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ صرف دل میں ہی اتنی طاقت ہے کہ تمہیں آسمانوں کا سفر کرا سکے۔ جب انسان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔
زندگی میں بہترین رشتے وہ ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔ جس شخص کا خدا نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرمائے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ کرے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں رشتے بنا نہیں سکتی۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے اس کا انصاف نہیں بلکہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے۔ ایسے وقت میں استغفار ضروری ہے۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے۔ اگر بن دیکھے سے محبت ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور جب یہ بات عطا ہوتی ہے تو پھر محبت ہوتی ہے، ورنہ تمہیں کیا پتہ کہ کس طرح محبت کرنی ہے۔ جس کو دیکھا نہیں اس سے محبت کیا ہے؟ جب اسے دیکھا نہیں ہے اور محبت ہے تو یہ اس کی اپنی توجہ ہے جو محبت پیدا کر رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل کے ساتھ گزارا کر نہیں سکتے، تو بے عقل تو آپ ہی ہو۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا، اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقل کے ساتھ گزارا کرنا۔